الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ عن قریب آنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں اور نماز تراویح ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ گویا یہ روزے کا اور قرآن کا مہینہ ہے، اور دراصل قرآن ہی کا مہینہ ہے، کیونکہ روزہ اس لیے ہے تاکہ ہم قرآن کے نور سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، کیونکہ قرآن کے نور سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن تو سب کے لیے ہے ھدی للناس، لیکن متقین قرآن کے نور سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی کی تربیت کے لیے روزہ رکھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو گویا اصل چیز قرآن مجید ہے، اور اسی قرآن کے نور سے ہم کو فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی تربیت دینے کے لیے اللہ نے یہ روزے فرض فرمائے۔ اب ہمیں اس مبارک مہینے کا استقبال اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمارا قرآن پاک سے تعلق صحیح ہو اور مضبوط ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، سلف صالحین میں سے بعض لوگ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی تلاوت قرآن میں بھی اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ روزے بھی رکھتے تھے ہوں گے، یا بعض وقت حالات کے اعتبار سے کوئی کسی عمل کو اختیار کرتا ہے اور کوئی کسی اور عمل کو اختیار کرتا ہے۔ تو بعض سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ جب رمضان آنے لگتا ہے تو ہم اس سے پہلے اپنی قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح قرآن مجید کی کثرت تلاوت سے رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق صحیح ہو۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عظمت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، لیکن آج ہم لوگوں میں تلاوت کا معمول بہت کم ہو گیا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے خاص اہتمام کرتے ہیں، لیکن عوام الناس میں اب بہت کمی دیکھی جا رہی ہے۔ مساجد میں قرآن مجید اور پارے رکھے ہوئے رہتے ہیں،
ہم خود غور کر کے دیکھ لیں کہ ان پاروں کو قرآن مجید کو کتنا پڑھا جاتا ہے۔ پہلے کچھ لوگ پھر بھی ہوتے تھے جو تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، مختلف اوقات میں۔ اس مسجد میں بھی جب میری خدمات شروع ہوئی تھیں تو بعض بزرگ حضرات ایسے تھے جن کا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ گھر جاتے، آرام کرتے، کھانا کھاتے، اس کے علاوہ باقی پورا وقت مسجد میں قرآن مجید لے کے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا۔ بس گھر گئے تو صرف آرام کے لیے گئے، کھانے کے لیے گئے، آرام اور کھانے کے علاوہ باقی وقت پورا مسجد میں آئے اور ہر وقت قرآن لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وہ لوگ گزر گئے، اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کا حال تو بالکل ہی دوسرا ہے۔ اتنے پارے رکھے ہوئے رہتے ہیں، قرآن مجید رکھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ہم نہیں پڑھتے، وقت بھی نہیں نکالتے، اور وقت نکلتا بھی ہے تب بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ بعض اوقات آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو مسجد میں بیٹھنے کے بعد بھی ادھر ادھر دوسری چیزوں میں، باتوں میں، مختلف چیزوں میں، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی بھائی 5 منٹ پڑھ سکتے ہو، 5 منٹ قرآن مجید پڑھ لو۔ سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے مگر لے کے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن پاک ہاتھ میں لینے کی توفیق نہیں ہوتی، تو کتنی کمی کی بات ہے۔ ہمارا کیسا تعلق ہے قرآن مجید سے؟ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا، پھر قرآن کا اثر قبول کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے اور وہ صرف عظمت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرمائیں گے، بہت کچھ عطا فرمائیں گے، بہت کچھ عطا فرمائیں۔ پہلے زمانے میں بعض لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، الفاظ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، تو صرف عظمت اور محبت کے ساتھ انگلی پھیر لیا کرتے تھے قرآن شریف کے اوپر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم لوگ اس کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید کی کثرت۔ رمضان سے پہلے اور دوسرے موقعوں پر جیسے کسی کا انتقال وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ لا کر مسجد میں پارے اور قرآن شریف رکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ عمل اب بہت قابل توجہ ہے۔ رکھنے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا مسجد میں واقعی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں پہلے سے ہی قرآن اور پاروں سے، اور پڑھنے کا تو جو حال ہے وہ ہے ہمارے سامنے۔ تو اب قرآن شریف کے اور نئے نئے سیٹ آتے ہیں پاروں کے، قرآن شریف کے، تو پھر جو خدام مسجد ہوتے ہیں وہ نئے یہاں رکھتے ہیں، اور جو ذرا پرانے ہو گئے، پرانے کا مطلب بوسیدہ نہیں ہوتے، وہ ان کو لے جا کے اندر رکھ دیتے ہیں، اوپر کی منزل میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ جا کے دیکھیے اوپر بھی رکھے ہوئے، ہر مسجد کا حال ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد اسے شرعی حکم کے مطابق تلف کرنا پڑتا ہے لے جا کے۔ بعض وقت اس کا انتظام کیا گیا تو لوگ فون کرتے ہیں، مسجد کو چونا ہونا سب ڈال دیا، چھت پہ رکھے ہوئے، آ کے لے جاؤ۔ واہ کیا ادب ہے قرآن مجید کا، اور کیا استقبال ہے قرآن کے مہینے کا، اللہ اکبر۔ قرآن کے مہینے کا استقبال اس کی تیاری ہے یا ہماری لیے تیاری ہے؟ آپ چونا ہمارے لیے ہو گیا، چاندنیاں ہمارے لیے بھیج گئیں، قرآن لے جا کے رکھا ہوا ہے، فون کر رہے ہیں، ارے بھائی جلدی آ کے لکھ جاؤ بھائی، اوپر چھت چنا نہ ڈالے، اوپر رکھے ہوئے ہیں، چھت کے اوپر لکھ جا کے رکھ دیے۔ واہ واہ، یہ ہے قرآن مجید سے ہمارا تعلق۔ جس قرآن کا یہ مہینہ ہے اس کا یہ حال ہے۔ تو رکھنے سے پہلے دیکھو، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے لا کے رکھو، جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچاؤ، یا مدرسوں میں جاؤ اور معلوم کرو کہ کون سا قرآن بچے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی بھی لے جا کے دے دیں گے، بچے نہیں استعمال کرتے۔ آپ معلوم کرو، اور بچوں کو لینے کی نوبت نہ آئے تو آپ اپنی طرف سے ہدیہ کر دو، بھئی اس میں بچے پڑھ لیں، پارے لے کے دے دو،
قرآن شریف لے کے دے دو، بچے پڑھیں گے تو کچھ تو پڑھیں گے اس کو، بلکہ اگر وہ قرآن ان کے پاس مستقل حفظ کے دوران رہ گیا تو کئی برس تک پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ آپ کی مسجد میں 10 سال بھی رکھا رہے تو نہیں پڑھا جائے گا اتنا مصحف، جتنا وہ بچے 2 سال 3 سال میں پڑھ لیں گے۔ اور ویسے بھی ایصال ثواب کی اور جتنی چیزیں ہیں اس میں تھوڑا سا سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایصال ثواب حق ہے مگر طریقے رسمی ہیں، کھانا کھلانا بھی ایصال ثواب، اس کے ذریعے ایصال ثواب کرنا وہ بھی حق ہے، مگر طریقے اب رسمی ہو گئے۔ اب تو ایسا دکھ رہا ہے جیسے کوئی خوشی کی دعوت کی جا رہی، کھانے بھی ویسے ہو گئے، دعوت کا انداز بھی ایسا ہی ہو گیا۔ پہلے کم سے کم یہ تھا کہ دعوت کی ظاہری صورتحال دیکھ کے بھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شاید یہ کسی کے ایصال ثواب کا کھانا کھلایا جا رہا، لیکن اب تو آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایصال ثواب کا موقع ہے یا کوئی خوشی کی دعوت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی انجان طفیلی پہنچ جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کائے کی دعوت ہے۔ اور اس پر تو اہل سنت کے مکاتب فکر متفق ہیں کہ بھئی ایصال ثواب کا کھانا غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک رکھنا ہو یا کوئی اور کام ہو، جو یا اور نیکی کا جو کام کریں، ایصال ثواب کے لیے کریں، اپنے لیے حصول ثواب کے لیے کریں، غور کر لو، شرعی رہنمائی معلوم کر لو، سمجھ سے کام لو، صرف جذبات سے نہیں، معلوم کرو کہ کس چیز سے فائدہ زیادہ ہے، جس چیز سے ضرورت مندوں کو فائدہ زیادہ ہو وہ طریقہ اختیار کرو۔ تو بہرحال قرآن پاک صرف لا کے رکھ دینا کچھ نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ تو ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے بڑھائیں، اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ سمجھنا، اس کا اثر قبول کرنا وہ اعلیٰ درجہ ہے، مگر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بھئی عظمت سے پڑھو قرآن مجید۔ اور ایسے ہی تراویح میں بھی عظمت سے پڑھنا سننا چاہیے، مگر اب ہم لوگوں میں نہیں ہے وہ، ضروری درجے کا ادب بھی نہیں ہے۔ ضروری درجے کا ادب اس لیے نہیں ہے کہ اتنا تیز پڑھا جا رہا ہے کہ ضروری درجے کی تجوید کی رعایت بھی نہیں ہو رہی، اور لوگ بھی بڑے خوش ہیں ایسا بہت جلدی ہو جائے تراویح۔ تو کیا کون سا ایسا ضروری ہے؟ بھئی قرآن شریف ختم کرنا مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، مگر قرآن پورا ختم کرنا مستحب ہے۔ اگر نہیں ختم ہوا پورا تو کوئی گناہ تو ہے نہیں، ہمت ہے تو 1 نہیں 10 ختم کرو، مگر ادب سے کرو۔ لیکن رواج پڑ گیا ہے، اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ سمجھ میں، حافظوں کو ہی سمجھ میں نہیں آتا تو دوسرے آدمی کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ اور جن لوگوں کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ چند دنوں میں قرآن شریف نہ ختم کریں، پورا مہینہ پڑھیں، چند دنوں میں پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد چھٹی کر لی۔ دیکھو جو ملنے والا ہے اللہ کے پاس سے وہ عظمت اور ادب کے اعتبار سے ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی عمل ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس مقدار نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، وزن اور کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے اعمال گنے جائیں گے، کتنے شبی نے پڑھے نہیں دیکھیں گے اللہ میں، اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ کوئی عمل تھوڑا ہوگا مگر اخلاص کے ساتھ ہوگا، صحیح طریقے کے مطابق ہوگا، وہ تھوڑا عمل اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہو جائے، بڑا وزنی ہوگا۔ اور جو عمل اخلاص کے ساتھ نہ ہو، جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو، طریقے کے مطابق نہ ہو، تو وہ عمل مقدار میں چاہے بہت زیادہ ہو مگر اللہ کے نزدیک بے وزن رہے گا۔ تو ہم کو اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے، نہ کہ مقدار بڑھانا ہے۔ جیسے گھاس کی لاری اگر جا رہی ہے تو گھاس جو ہے وہ اتنی اوپر ہے کہ کلینر ڈنڈا لے کے کرنٹ کے تار اٹھا رہا ہے اوپر، اتنی گھاس اوپر ہے، دائیں بائیں اتنی نکلی ہوئی ہے کہ ٹریفک رک جا رہی ہے اس کی وجہ سے، لیکن اس کو کانٹے پہ لے جا کے تولو تو بہت تو ہے مگر وزن نہیں ہے اس کا۔ اور لوہے کی فولادی سلاخیں رکھی ہوئی ہیں کسی لاری کے اندر،
اور وہ چند رکھی ہوئی ہیں، لے جا کے تولو تو اس سے کہیں زیادہ وزن ہے اس کا۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال ہیں، اعمال کے اندر کوالٹی پیدا کرنا ہے۔ اس وجہ سے عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ تلاوت بہت اہم عمل ہے، بہت اہم عمل ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کیا عمل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ اگر کسی کو قرآن مجید کی تلاوت میں اتنی مشغولی ہو کہ وہ دعا نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کروں گا میں، دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا اس کو۔ تو تلاوت قرآن بہت افضل، بہت اونچا عمل ہے، اور سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، مگر قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی یہ عظیم برکت ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، اور بہت ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں، اور اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے۔ اس زمانے میں جو فتنے بڑھ گئے ہیں، گمراہیاں بڑھ رہی ہیں، اور بعض ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہے، حدیث میں ہے بھی کہ ایسے فتنے مسلط ہوں گے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے گی۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ تلاوت قرآن سے غفلت بھی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے، مسلمانوں کے محلوں سے گزرو تو صبح کے وقت مختلف گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے پوچھو، مسلمانوں کے محلوں کا حال پوچھو، جب یہ سب آلات نہیں تھے غفلت میں ڈالنے والے، تو مسلمانوں کے محلوں سے گزرو تو صبح صبح کے سکون کے وقت میں ہر گھر سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا۔ ہر گھر سے نہ آئے تب بھی 2-3 گھروں میں سے ایک گھر میں سے ضرور آواز آتی تھی کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا۔ علماء نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا یہ اثر ہے کہ اگر کوئی اس کے الفاظ کی بھی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گمراہیوں سے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اور قرآن پاک سمجھ کے اس کا اثر قبول کرو تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اور پھر سمجھنے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ عمل کیا جائے، کیونکہ یہ حق مقدم ہے، سب سے تلاوت سے بھی مقدم ہے۔ اگر کوئی شخص تلاوت کرنا نہیں جانتا ہے مگر اس کو معتبر لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ نے شراب سے منع کیا ہے، جوے سے منع کیا ہے، تو اس کو تلاوت نہیں آتی، اس کو سمجھنا نہیں آتا، مگر عمل کرنا اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ اور آج مسلمان جو ہے دور ہو گیا ہے قرآن سے، ہر اعتبار سے دور ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ الرحمہ، جنہوں نے جنگ آزادی کی تحریک میں بڑا کردار ادا کیا، ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جس پر آج بھی انگریزوں میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، وہ جب مالٹا کی قید سے واپس آئے، مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، پھر انگریزوں کا دور تھا، پھر انگریزوں سے لڑائی چل رہی تھی، اور علماء کو سولیاں دے دی گئی تھی۔ یہ علماء قید سے چھوٹ کے آئے تھے، کئی سال قید میں رہ کے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور مسلمانوں کے مسائل کا حل کس چیز میں ہے؟ تو حضرت نے جو باتیں فرمائی تھی، بس 2 باتیں حضرت نے فرمائی تھی۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک تو یہ کہ امت کا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا ہے، لفظاً و معناً قرآن کو عام کیا جائے، جگہ جگہ قرآن کے درس کے حلقے قائم کیے جائیں، مکاتب قائم کیے جائیں، تاکہ مکاتب میں الفاظ سیکھیں، درس کے حلقے ہوں تو معانی اور مطالب سے واقف ہوں۔ اس امت کی بربادی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس امت کا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا،
اور دوسری بات حضرت نے فرمائی تھی کہ اس امت کے اتحاد کو ہر قیمت پہ باقی رکھا جائے، اس امت کو افتراق سے، انتشار سے بچایا جائے۔ یہ دو باتیں بہت اہم اور بنیادی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اب ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، اللہ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے بڑھائیں، تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کریں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم مانوس ہو جائیں قرآن کی تلاوت سے، اور پھر ہم کو ایسی عادت پڑے کہ پھر مسلسل ہم مرتے دم تک قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ایسا تعلق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔